مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آپ نے فاسٹنگ کا سنا ہوگا نا، ڈاکٹر آج کل بڑا پروموٹ کر رہے ہیں 12 گھنٹے فاسٹنگ، 13 گھنٹے فاسٹنگ۔ وہ بھی کہتے ہیں دوپہر 10 بجے کھا لیں تو پھر رات کو 10 بجے کھا لیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے صبح 3 بجے کھائیں تو پھر صبح اٹھ کے کھانا بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی اسلام نے رمضان میں جو کھانے کی ٹائمنگ رکھی ہے وہ ٹائمنگ خود ایک مشکل چیز ہے، وہ اس کو فالو کرنا۔ صبح صبح کبھی کسی کو دیکھا کھاتے ہوئے؟ آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ رکھا، لوگوں کو آپ کارڈ بانٹ رہے ہیں کہ صبح 3 بجے آپ پہنچ جانا، میری طرف سے قورمہ بریانی کا انتظام ہے۔ اگلا کہے گا بھائی تو نہیں کھلانا، تو ویسے ہی بول دے نہیں کھلانا چاہتا، میں پاگل ہوں، میں صحیح 4 بجے اٹھ کے میں پہنچوں؟ یہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ یہ تو سونے کا ٹائم ہے۔ نہیں بھی سوتا آدمی تو کوئی غلط کام میں لگا ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے یا لوفری کر رہا ہوتا ہے۔ کھانے کا ٹائم پوری دنیا میں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ نیچرل ٹائم ہے کھانے پینے کا۔ کیا خیال ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو اگر آپ لکھ دو کہ کسی کتاب میں، وہ کتاب چلے گی نہیں مارکیٹ میں۔ یہ ٹائم نہیں ہے کھانے پینے کا۔ لیکن ہم چونکہ اٹھتے ہیں صبح، نیند قربان کرتے ہیں رمضان میں۔ کراچی میں لیٹ سونے کی عادت ہے، ان کے لیے تو 3 بجے اٹھنا اور مشکل۔ جو 2 بجے سویا ہو اس کو عام دنوں میں پولیس بھی 3 بجے نہیں اٹھا سکتی۔ کیا خیال ہے؟ پولیس بھی نہیں اٹھا۔ جو کراچی میں جو سونے کے اوقات ہیں وہ اتنا لیٹ سوتے ہیں کہ 3-4 بجے نہیں پولیس اٹھا سکتی۔ اور پولیس کو کون اٹھائے گا؟ کیا وہ بھی اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری کھائیں۔ ہم کھاتے ہیں مجبوراً، نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ اٹھ کے نہیں کھایا تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا، اور جو حسرت ہوگی کہ کاش کھا لیتے، اس خوف سے کہ سارا دن جو پیٹ کمر سے چپکا رہے گا، یار اٹھ کے کھا لو۔ کروڑوں لوگ اس ٹائم پہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے جو کھانے کا ٹائم نہیں ہے؟ 2-4 کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اور پھر افطاری کا ٹائم، مغرب کی اذان۔ جو نمازی ہیں وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے۔ کبھی آپ دیکھیں جو افطار کے وقت میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ منہ جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، آدھا پکوڑا منہ میں ہوتا ہے، آدھا پیٹ میں ہوتا ہے۔ جو جماعت سے نماز نہ پڑھیں وہ پھر تسلی سے کھا رہے، لیکن جن کو نماز پڑھنی ہے وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے، کھا رہے ہوتے ہیں، بیگم کو بول کے جاتے ہیں میں نماز پڑھ کے ادھر پکوڑے بچا کے رکھنا، یہ گلاب جامن تھوڑا سا بچا کے رکھنا، یہ چاٹ میں نے آدھی کھائی ہے، واپس آدھی واپسی پہ، لیکن واپسی پہ وہ لذت نہیں رہے۔ آدمی کہتا ہے اللہ تو افطاری میں کھانے بھی نہیں دے رہا تسلی سے۔ پھر عشاء کی نماز، کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے، سارا دن بھوکا پیاسا جب آدمی کھاتا ہے، شوگر لیول ایک دم ہائی ہوتا ہے، غنودگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی سخت نیند آتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل۔ ہم سے اللہ مشورہ لے کر اگر قانون بناتا، ہم کہتے اللہ ساری زندگی عشاء پڑھی ہے، رمضان میں چھٹی کرا دے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ساری زندگی پڑھتے ہی ہیں نا۔ میں پہلے کالج جایا کرتا تھا تو کوچ ہمارے گھر کے قریب سے گزر کے جاتی تھی، تو ہم نے کبھی کبھار 10 قدم کے لیے بھی کوچ میں بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہاں سے جب ادھر ٹرن مارے گی ادھر اتر جائیں گے۔ تو اس میں عام طور پہ لڑکے کرایہ نہیں دیتے تھے، یار یہیں تو جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ کنڈکٹر کرایہ مانگنے آیا، کرایہ تو میں نے کہا یار ادھر ہی جا رہا ہوں، اس نے کہا نہیں دو، میں نے کہا دینے لگا تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ جھٹکا، نہیں بھائی ہم جب بھی جاتے ہیں کرایہ دے کے جاتے ہیں نا۔ کنڈکٹر سے کہا کہ ہم جب بھی جاتے ہیں فری میں تھوڑی جاتے ہیں، اب 2 قدم پہ جانا ہے تو کیوں کرایہ مانگ رہے ہیں؟ تو وہ جملہ مجھے دماغ میں بیٹھ گیا۔ ہم بھی اللہ میاں کو کہہ سکتے تھے اللہ ہمیشہ پڑھی ہے نا، کیا کہ گول تھوڑی کی ہے۔ اب رمضان ہے، افطاری کی ہے، سارا دن کے بھوکے پیاسے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو اس دفعہ عشاء کی چھٹی دے دے۔ اللہ میاں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو، ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو، ورنہ کہاں پکڑائی میں آتے ہو؟ ابھی تو تمہاری روحانیت بڑھ رہی ہے، روزہ رکھ کے تمہیں کچھ اللہ یاد آ رہا ہے، تو صرف عشاء نہیں، اس کے ساتھ تراویح بھی جوڑ دی ہے، ابھی تو لمبی نمازیں ہوں گی، پڑھتے رہو، پورے قرآن ختم کرو، درس قرآن، پھر تفسیر قرآن جو تراویحوں کے بعد چلتے ہیں، یہ سب رمضان میں۔
خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، کسی شخص کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ کروڑ لوگوں سے اتنی ٹف پریکٹس کروائے کنٹینیوسلی 1 مہینہ اور 1400 سال تک کرواتا رہے. یہ پاور صرف اسلام کے پاس ہے اور ایک سچے پیغمبر کے پاس ہو سکتی ہے، کسی جھوٹے کے پاس یہ پاور نہیں ہو سکتی. جھوٹی موٹیویشن اتنی پاورفل ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں. اور وہ موٹیویشن جس میں کنفیوژن ہو وہ بھی نہیں ہوتی، یہ انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو واقعی ایمان رکھتے ہیں. تو بھائی کسی مذہب کے پاس، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے پاس ایسی موٹیویشن، ایسی پاورفل موٹیویشن ہے نہیں. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی، وہ پھر قیام تام میں نکل گیا میں. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، وہ تو چونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. ہمیں مثال دے رہا تھا، ایک باپ ہے جس کے 2 بچے، وہ پھر میں اس پہ آ گیا، 2 بچوں سے پھر شادی پہ ٹرن مارا میں نے، 19 بچوں پہ آیا، پھر وہ ادھر چلا گیا تھا، میں تو پوائنٹ پکڑ لیا ہم نے. تو وہ ہندو نے بولا کہ، خاتون نے بولا کہ مسلم اسکالرس تو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں اور ترغیبیں دے رہے ہیں، اور ہمارے ہندوؤں کے کم ہو رہے ہیں، تو زیادہ پیدا کرو. تو میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیدا کریں ہندو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کریں گے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نسل بڑھانے کی موٹیویشن یہ بھی مذہب کے پاس ہے. مذہب تسلیاں دے، اور سچے مذہب کے پاس وہ تسلی دیتا ہے کہ یہ اولاد جو تمہاری ہو رہی ہے، یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، تمہاری اولاد بعد میں ہے. جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت. تو جس نے 6 کی اس کے لیے ڈبل ضمانت. جس نے 9 بیٹیوں کی کفالت کی، پالا ان کو، تو 3 گنا بڑی ضمانت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے، ان کی 9 بیٹیاں ہیں. اچھا، لوگ ان کی بڑی شکایت کرتے ہیں، بھئی یہ ایسا ہے، بھئی یہ ویسا ہے. میں کہا بھئی یار مجھے تو لگ رہا ہے بخشا جائے گا فری پھوکٹ میں، جیسا بھی ہو. کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تو پکڑا جائے گا، یہ کیا ہوگا، یہ نکل لے گا وہاں، کیونکہ اس کی پرچی بڑی اسٹرانگ ہے. اس کی جو بخشش کی پرچی لے کے آئے گا نا، یہ وہ پرچی کیا ہے، بڑی پاورفل پرچی ہے اس کے پاس. تو میں نے کہا بھائی اس کی غیبت نہ کی، اگر میرے سامنے یہ جتنا بھی برا ہو، مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، بخشا جائے گا. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا یار یہ اللہ کے سامنے اپنی 9 بیٹیاں لے آئے گا اور کہے گا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے نبی نے گارنٹی دی تھی، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو یہ ضمانت تو 3 سے ملٹی پلائی کر دو آپ، 3 گنا زیادہ. اور مجھے پتا ہے وہ کفالت کر رہا ہے، ایسے بچیوں کو لاوارث چھوڑا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں. تربیت کر رہا ہے، دینی تعلیم، جو بھی بچیوں کی تربیت کے لیے ضروری چیزیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بچیوں کی کفالت کی، کیسے پیارے الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا کن لہو حرزا من النار، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی. الفاظ کتنے، یعنی نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے جاندار ہیں، سلیکٹڈ الفاظ ہیں. کن لہو حرزا من النار، کیا مطلب؟ رکاوٹ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں، جدھر کو، ایسے ہی ہے نا. رکاوٹ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ رکاوٹیں وہاں کھڑی جاتی ہیں جہاں، بھائی کہتے ہیں نا ٹریفک ہے تو ادھر رک، جہاں ٹریفک نہیں ہوتا وہاں رکاوٹ ہوتی ہے. رکاوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. تو یہ فضیلت اس باپ کے بارے میں ہے جس سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا. تو اس کی اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو جہنم میں جانا تھا اس نے، لیکن اس کے بدعمالیوں کے باوجود وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، وہ جانے نہیں دے رہی اس کو. یہ ہندو کے پاس موٹیویشن ہے، وہ پیدا کرے گا بچے. میرے خیال ہے بحری اٹان والوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے.
نہیں ہے، کیونکہ آپ جب سڑکیں دیکھ رہے ہو گٹر کے ڈھکن کے بغیر کبھی زندگی گزارو تو پھر سمجھ میں آئے گی نماز روزہ ہے۔ اس ماحول میں نہیں دین سمجھ میں آتا، اس ماحول میں تو آدمی کے مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، کیا خیال ہے؟ مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، کیا سمجھ میں آئے گا تمہارے؟ تو جب مزے کی زندگی گزر رہی ہو تو آخرت کدھر یاد ہوتی ہے؟ تو جب آخرت میں جائیں گے نا تو پھر بولیں گے یار یہ کیا ہوا، یہ ہو کیا گیا، ہمارا ہوگا کیا؟ تو یہ موٹیویشن بیٹیاں پالنے کی ہندو کے پاس ہے، سکھوں کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے، یہ پاس یہ صرف مسلمان کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ منہ نہیں بناتا، اور لوگ نسل روکتے ہیں کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ غیر مسلم کر سکتا ہے کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے تو نسل روک لو، ہم تھوڑی بھائی، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعت نمازیں پڑھائی ہیں، امامت کی ہے۔ امامہ بنت زینب، حضرت زینب آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی امامہ، 2-2.5 سال ان کی عمر تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہم حیران تھے کہ نبی تشریف لائے تو آپ کے کندھے مبارک پہ آپ کی نواسی سوار۔ سیدنا حسن حسین کو بھی نبی نے بڑا پروٹوکول دیا، سجدے میں اپنے کمر پہ بٹھایا، لیکن نواسی کو ان سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں دیا جا رہا ہے وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ زیادہ پروٹوکول کہ کندھے پہ بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے، وہاں آپ انڈیویجولی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، انفرادی نماز، یہاں آپ اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھانے آ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بچیاں کندھوں پہ سوار ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا آپ آئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں گئے بچی کو اٹھایا، لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ بٹھا لیا اور 4 رکعتیں اس طرح پڑھائیں۔ کیا مطلب؟ اب جو حدیث کے شارحین ہیں نا وہ حیران ہے بھئی اس حدیث کی ہم کیا تشریح کریں، کیا یہ عمل سنت ہے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا؟ اگر یہ سنت ہوتا تو خلفائے راشدین کرتے؟ کیا خیال ہے صحابہ کرتے؟ ہمیں تو نہیں ملتا کہ صحابہ کرام بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، نبی نے نماز میں حرکت سے منع کیا، جو حدیث سے اصول سے بات ثابت ہے، تو اس سے تو حرکت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اتاریں گے اور دوبارہ بٹھائیں گے تو ایزیلی تھوڑی بیٹھ سکتی ہے، وہ گرنا کا خطرہ ہوتا ہے۔ نماز کے خشوع و خضوع میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر نبی نے ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا، زندگی میں دوبارہ نہیں کیا، تو اتنا تو ہو گیا کہ وہ پراپر یہ کوئی سنت نہیں ہے، تو نبی کر کیوں رہے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، اور بڑی خاندانی حکمت۔ فرمایا عرب وہ لوگ تھے جو غیرت کے نام پر بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نکالنے کے لیے اور بیٹیوں کی عظمت اور محبت ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے۔ یہ موٹیویشن اسلام کے پاس ہے میرے بھائی، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس بولو نہیں ہے۔ کبھی کبھار بیٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کہیں تو سارے بیٹیوں کے فضائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں نا ہم لینے آئے ہوئے، یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کس سلسلے میں حاضر ہوئے؟ بھائی بیٹی ہو یا بیٹا، قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں، گفٹ تو اچھی چیز ہے نا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں، تو بیٹے بھی گفٹ ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے دونوں گفٹ میں دیتا ہوں۔ تو ہمارے لیے اولاد گفٹ ہے، غیر مسلموں کے لیے پینلٹی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تبھی انگریزوں کے ہاں بچے مارکیٹ سے شارٹ، جاپانیوں میں بچے ہی نہیں ملتے آپ کو، آپ جاؤ گے ایک ہوگا بمشکل 50 سال میں۔ تو پھر وہی میں کتوں پہ ضرور بیان کرتا ہوں، پتہ نہیں ہر بیان میں لوگ کہتے ہیں آپ کتوں کو کہاں سے لے آتے ہو؟ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جب اولادیں نہیں ہیں تو رشتہ دار نہیں ہیں۔ دیکھو آپ کے دادا کا ایک بچہ ہوگا اگر جو آپ کے ابا ہی ہیں، تو چاچے ہوں گے آپ کے، خالائیں ہوں گی آپ کی،
پھوپھیاں ہوں گی آپ کے, تائے ہوں گے آپ کے, پھر کزن ہوں گے آپ کے, سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ریلیشن مارکیٹ سے شارٹ. تو جب ان کے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تو ریلیشن, اور انسان ریلیشن کا بھوکا ہے. انسان کو محبت چاہیے, ریلیشن چاہیے, جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. تو جب وہ ریلیشن نہیں ملے گا تو پھر کتے نہیں پالے گا تو کیا کرے گا؟ پھر کتے پال پال کے اپنی ٹھڑک جو ریلیشن کی ہے وہ پوری کرتے ہیں. حقیقت ہے. کئی بار میں ایک جملہ لوٹا چکا ہوں, خواتین بیان میں نہیں ہے تو مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کافر عورتیں ہیں نا وہ شادی بیاہ نہیں کر رہی ہیں آج کل, بہت کم رواج ہو گیا ہے. سکھوں میں کچھ رواج ہے کافی ابھی, ورنہ تو غیر مسلموں میں تقریباً ختم ہو گیا. سکھوں کا میں نے فیملی سسٹم دیکھا ہے, کافی اسٹرانگ ہے, ورنہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے سب. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جیسے انگریز عورتیں, شوہر وور نہیں ہوتا نا, بوائے فرینڈ چل رہا ہوتا ہے, تو بڑھاپے میں پھر کیا کتے پالتی ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کتا کا بہترین آلٹرنیٹ ہسبینڈ ہے. شوہر رکھو جوانی میں, بہترین آلٹرنیٹ. ہم لوگ کیا ہے, انڈے پراٹھے, انڈے ہم لے کر آتے ہیں, دہی ہماری ذمہ داری ہے, گیس بجلی کا بل انگریزوں میں ہے. یہ بھائی انگریزوں میں کوئی گیس, بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی, وہ گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے, بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ بولو نا ہمارے ذمے, اور پھر بچے کی کھلائی پلائی ہمارے ذمے, تعلیم ہمارے ذمے, بچیوں کی شادی ہمارے ذمے, دامادوں کو کنٹرول کرنا ہمارے, سارے خرچے سب کچھ ہمارے ذمے. چلتی پھر بھی نہیں ہے گھر میں. تو کتا بھی میں نے تھوڑی سی رسپیکٹ دے کے کہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی رسپیکٹ دی ہے, ورنہ کتا اچھا ہے. کتا کیا ہے اچھا. خیر, تو جو پاورفل موٹیویشن ہے نا جو مذہب کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ہم مسلم ہیں تو اس اسلام کی موٹیویشن سے بہت سارے ہم کام کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں, لیکن ہم بھی غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں, شراب کباب میں لڑکے لگ رہے ہیں. ہمیں اسلام نے نکاح کا حکم دیا تھا, اسے چھوڑ کر ہم دوستیوں میں زنا میں لگنا شروع ہو گئے. ہمیں اسلام نے نسل بڑھانے کا حکم دیا تھا, ہم بھی خاندان سمیٹنے میں, بڑھاپا کیا مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے انٹیوں کا بھی اور مردوں کا بھی, جو دیکھو حالات کیا ہوتے ہیں بڑھاپے میں. خاندان ہی نہیں ہے, ہمارے ریلیٹیو ہیں, جاننے والے بچے سارے باہر, کوئی امریکہ میں, بڑھاپے میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. میں کہا یار یہی اصل میں تو بڑھاپے میں آپ کو دیکھو, وبنینا شہودا, قرآن کہتا ہے کہ عرب کے دور میں نا کچھ کافر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور کہتے تھے ہمارے اتنے بیٹے ہیں, اتنے بیٹے ہیں. یہ تو فخر کیا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ یہ اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارے حاضر رہنے والے بیٹے ہیں. تو پتہ چلا وہ بیٹے جو آپ کے ساتھ حاضر رہیں وہ اصل میں اولاد کی لطف اور مزہ وہ ہے. آپ لوگ بحریہ ٹاؤن والے کیا کر رہے ہو, بچوں کو پڑھا پڑھا کے سب کو باہر بھیج دیا, خود اکیلے ہو گئے. تو یہ کیا ہے بھائی, اپنے پاس کچھ تو رکھو جو تمہاری تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں جھانک رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں لوگ. خیر, تو میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. ان ھذا القرآن, ہاں میں جو دوسرے نمبر پہ میں نے آیت پڑھی نا, تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس چاروں طرف سے رزق تھا, خوش عیشی تھی, امن تھا, لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذاب میں ڈالا, ایک بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب میں. خوف کے عذاب میں. تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا. میں مثال دے رہا تھا, آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے, اکڑ ہے اس میں, منہ پہ جواب دے دیتا ہے. تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئیں. آپ کہو گے چھوڑو یار. جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے, کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی. تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ. اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے, اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے, لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے, سزائیں دے کے. نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی, اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا,
کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ڈھیل ہے. کوئی بات نہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ بھی کرو، پھر بھی ترقی پہ ترقی. حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں.